إلا ما أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. کل کے سبق میں ہم نے قرآن کریم کی شرافت کے حوالے سے گفتگو کی. قرآن عظیم الشان اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم نے دنیا پہ اپنے اثرات چھوڑے ہیں. قرآن عظیم الشان کفار کو بھی متاثر کیے بغیر نہیں رہا. کئی چشمدید واقعات ایسے ہیں، ہم اس موضوع کو تفصیلاً بھی پڑھیں گے کہ قرآن کریم نے کفار پہ کہاں کہاں کتنا اثر کیا. بڑے بڑے مصنفین نے قرآن کریم کے متعلق کیا اپنی گفتگو فرمائی. بطور نمونہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امریکہ کے ایک لینڈ لارڈ نے، جو زمین کا جائیدادی تھا، بہت بڑا مالک تھا، وہ آج سے 6-7 سال قبل مسلمان ہوا ہے. وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں کیسے مسلمان ہوا. کہتا ہے میں پہلے زمینداری کے کام میں تھا، مجھے بہت زیادہ نفع ہوتا تھا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا. کچھ عرصہ بعد میں نے وہ کام چھوڑا اور تجارت شروع کر دی. مارکیٹ میں آ کے بیٹھ گیا. وہاں بھی چونکہ میں سرمایہ دار تھا تو بہت بڑی قیمت دے کے میں نے مارکیٹ کے بہت بڑے شیئرز حاصل کر لیے، اور جب میں نے حاصل کیے تو مجھے وہاں بھی بہت ترقی ملی، لیکن پھر بھی مجھے اطمینان قلبی نصیب نہیں ہوا. تو میں نے سوچا کہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے میں کچھ اور کام کروں. تو میں نے فلم انڈسٹری جوائن کر لی، اور امریکہ کی فلم انڈسٹری دنیا میں مشہور ہے. انہوں نے میرا مال لیا، سرمایہ لیا، اور میرے سرمایہ پہ ایک فلم بنی، اور اس فلم نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. اور میں اس کے بعد پھر فلمیں بناتا گیا، اور مجھے اس میں بھی خوب ترقی ملی اور بہت پیسہ کمایا، لیکن مجھے سکون وہاں بھی نہیں ملا. پھر میں نے سوچا کہ اب کیا کروں. تو میں نے کہا چلو چھوڑ دوں، یہی کام صحیح ہے. اب کیا ایک ایک کام چھوڑتا جاؤں اور آگے بڑھتا جاؤں. چنانچہ میں نے اسی کو اپنا کام سمجھ لیا اور کرنے لگا.
کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے فلم کی شوٹنگ کے لیے، ہمیں مسلمانوں کا رول ایک جگہ کہ ہم نماز کو لے ہیں، تو ہم مڈل ایسٹ آ گئے، متحدہ عرب امارات۔ وہاں ہم نے اپنے ذرائع استعمال کیے، ایک ترجمان پیدا کیا اور ایک مسجد کے امام تک اپروچ کیا۔ ہم وہاں گئے تو انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ نماز شوٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے یہ مطالبہ رکھا کہ آپ ہمارے لیے ایک اسپیشل ایک نماز پڑھائیں اور لوگوں کو جمع کریں، نقلی نماز پڑھائیں، ہم آپ کو پیسے دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہماری اصلی نماز شوٹ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں مغرب کی نماز کا ٹائم دیا اور ہم مغرب کی نماز میں کیمرے لے کر وہاں پہنچ گئے۔ تو جب پہلی رکعت شروع ہوئی اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں سن رہا تھا، قرآن کریم کی تلاوت جیسے ہی شروع ہوئی میرے دل کو وہ سکون ملا جسے میں سال میں رہ گیا۔ پھر انہوں نے رکوع سجدہ کیا، ظاہر ہے اسے رکوع سجدے کا پہلے تو علم نہیں تھا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اپنا واقعہ سنا رہا ہے کہ رکوع سجدہ کیا، مجھے کوفت ہونے لگی کہ قرآن کب پڑھے گا۔ دوسری رکعت میں امام صاحب نے پھر تلاوت کی، پھر چلا گیا رکوع سجدے میں، پھر بیٹھ گیا۔ پھر تیسری رکعت میں جب اٹھا، مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تو امام صاحب خاموش ہو گئے، پڑھ نہیں رہا قرآن۔ تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ اسے کہو نا کہ قرآن پڑھے، جو پڑھ رہا تھا وہ پڑھے۔ نے کہا نہیں، یہ جو ترجمان تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ تیسری رکعت ہے اور اس میں خاموش رہنا ہوتا ہے۔ بہر کیف نماز ختم ہوئی، میں نے امام صاحب سے ملاقات کا وقت مانگا، انہوں نے وقت دے دیا خوشی سے۔ پھر ہمیں ایک کمرے میں لے آئے، وہاں ہمیں ہماری خاطر کی۔ پھر میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ جو آپ جو پڑھ رہے تھے مسجد میں وہ مجھے ذرا سنائیں۔ تو انہوں نے کوئی تکلف اور مانے بغیر، کوئی حجت کیے بغیر تلاوت شروع کر دی۔ کہنے لگے مجھے سکون ملتا گیا ملتا گیا ملتا گیا، یہاں تک کہ میں اپنے ضبط کو قائم نہیں رکھ سکا اور میں رو پڑا۔ امام صاحب نے مجھے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے عجیب سا سکون مل رہا ہے۔ پھر میں نے قرآن عظیم الشان، انہیں میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے امریکہ، امام صاحب کو، آپ مجھے قرآن سنایا کریں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ امریکہ میں بھی ایسے قاری موجود ہیں، آپ کسی بھی مسجد میں رابطہ کریں تو آپ کو قاری مل جائیں۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں واپس آیا اور پھر میں نے وہاں اپنے رابطے جوڑے ایک قاری صاحب کے ساتھ، انہوں نے مجھے قرآن سناتے رہے۔ پھر ایک دن میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ جو کہہ رہا ہے مجھے اس کا مطلب تو نہیں پتا، اس کے الفاظ میں اتنی تاثیر ہے تو اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہوگا۔ چنانچہ میں نے قرآن کریم کا معنی اور مطلب پڑھنا شروع کیا اور پھر میں سیکھ گیا اور پھر میں سمجھا، مجھے ہدایت ملی اور میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شاہ فیصل جو ہے سعودی عرب کا، جو وفات پا چکا ہے، اللہ ان کو
غریق رحمت فرمائے، ان کے واقعات میں جرمنی کے ایک ڈاکٹر کا ذکر ہے جو مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، دنیا کے بادشاہ، وزراء، اس قسم کے لوگوں کا وہ ڈاکٹر تھا، طبیب تھا۔ تو وہ خود بھی کہتا ہے کہ مجھے ایک عادت بنی ہوئی تھی کہ جو بھی آتا میں اس سے مذہبی سوال ضرور کرتا تھا۔ کہتا ہے کوئی عیسائی آ جاتا تو میں اسے پھنسا لیتا تھا کہ تو کیوں عیسائیت مانتا ہے، کوئی یہودی آ جاتا تو میں اس سے بحث کرتا تھا، کوئی ہندو آ جاتا تو میں اس سے بحث کرتا تھا، کوئی مسلمان آ جاتا تو میں اس سے بحث کرتا تھا۔ تھے سارے میرے مریض اور سارے بڑے لوگ ہوتے تھے۔ تو جب شاہ فیصل آئے تو میں نے عادت کے موافق پھر سے اس سے سوال کیا کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ تو اس نے مجھے قرآن کا حوالہ دیا، حدیث کا حوالہ دیا، سنت کا حوالہ دیا۔ تو میں نے کہا میں تو قرآن پڑھ چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم نے قرآن کیسے پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی میں قرآن کریم کا ترجمہ میرے پاس ہے انگلش کا، اور میں اسے پڑھتا ہوں، قرآن کے الفاظ مجھے آتے ہیں، اور قرآن کریم کا جو معنی ہے اسے میں انگلش کے ذریعے پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ الفاظ بھی آپ کو آتے ہیں؟ کہا کہ ہاں ٹوٹا پھوٹا پڑھ لیتا ہوں، لیکن میرا الفاظ سے کیا ہے، میرا تو معنی سے تعلق ہے اور میں معنی جانتا ہوں قرآن کا۔ تو کہتے ہیں کہ شاہ نے مجھے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ قرآن پڑھتے تو خود بخود آپ متاثر ہو جاتے، قرآن میں تاثیر ہے اتنی۔ میں کہا میں نے تو قرآن پڑھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح کرو کہ تم عربی سیکھو، عربی سیکھو اور عربی سیکھنے کے بعد پھر قرآن پڑھو۔ تو یہ ایک نئی بات تھی جو شاہ نے میرے سامنے رکھی، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس کا انتظام کر دیتا ہوں، سعودی عرب کے سفارت خانے سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو استاد فراہم کریں گے جو آپ کو عربی سکھائے اور آپ کو فری پڑھائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، مجھے فری نہ پڑھائیں، میں غریب آدمی نہیں ہوں، میں انہیں پیسے دوں گا، مجھے پڑھائیں عربی زبان، اور عربی زبان پڑھانے کے بعد ان کے آنے جانے کے جو اخراجات ہیں وہ میں ادا کروں گا، ان کا اکرام بھی کروں گا۔ 3 سال میں نے عربی پڑھی، اور 3 سال کی عربی کو صحیح طرح سیکھنے کے بعد میں نے قرآن پھر کھولا، اور قرآن کریم کے پہلے سورت کو بھی پڑھنے کے بعد میں متاثر ہو گیا کہ یہ کمال کی باتیں اللہ جل شان نے فرمائی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن عظیم الشان اللہ جل شانہ کی معظم و معتبر کتاب